تھکن سے میرا برا حال تھا۔ پورے 2.5 گھنٹے گروسری سٹور میں گزار کر سامان سے لدے ہوئے تھیلے اٹھا کر جب میں گھر میں داخل ہوا، میرے منہ میں جیسے کڑواہٹ ہی گھل گئی۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے لاؤنج میں صوفے پر نیم دار انکل شہزاد انتہائی آرام اور انہمک سے اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ میری آہٹ محسوس کر کے انہوں نے اخبار پیچھے سے اپنا چہرہ نمودار کیا اور میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کو سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہی انہوں نے دوبارہ اخبار اپنے خوبرو چہرے کے آگے کر لیا۔ ارے کاشف آ گئے بیٹا، زہرا خالہ کچن سے چائے کا برآمدے میں آئی، جو انہوں نے انکل کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں خالہ، میں اس سڑی ہوئی گرمی میں چائے کے نام سے ہی گھبرا گیا، میں بس چلتا ہوں، یہ سودا چیک کر لیں۔ میں نے رسید انہیں تھما دی۔ اچھا، زہرا خالہ نے رسید تھام لی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ ایک کپ چائے پی ہی لیتے۔ پھر وہ جیسے چونک کر بولی، ارے کاشف بیٹا، صبح تم باہر نکل گئے تو مجھے خیال آیا کہ بجلی کا بل تو کب سے آ رکھا ہے، اب گھر جاتے ہوئے اسے جمع کروا دو گے؟ وہ مجھے ملتی نظروں سے دیکھ کر بولی، کوئی بات نہیں خالہ، آپ بل دے دیں، میں جمع کروا دوں گا۔ جب تک خالہ اندر سے بل اور پیسے نکال کر لائیں، میں اخبار کے پیسے پوشیدہ انکل شہزاد کو دے کر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ اب تمام انجان لوگ تو مجھ کو سخت بدلحاظ اور کامچور سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ذرا سی گروسری لانے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے، اور سال ہر سال سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوتا ہے میری جان، ہوتا ہے۔ تو جناب، یہ گروسری، یہ پولٹری، یہ آج کل یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ برسوں پرانی کہانی ہے۔ زہرا خالہ میری امی کی کزن ہوتی ہیں، ان میں اور میری امی میں بڑی گہری دوستی ہے۔ ان کی بچپن سے ان کی اور میری امی کی شادیاں بھی تقریباً آگے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ امی بتاتی ہیں زہرا خالہ نوجوانی میں بھی بالکل خاتون تھی، سانولی سوملی دبلی پتلی، نہ جانے کس طرح ان کا جیک پاٹ انکل آیا۔ اس وقت تو ان کو ایسا ہی لگا ہوگا کہ ان کے لیے انکل شہزاد کا رشتہ آ گیا تھا۔ انکل شہزاد اور بلا شک و شبہ بے حد ہینڈسم تھے۔ کسی حسین عورت کی شادی اگر کسی گئے گزرے مرد سے ہو جائے تو اچھی ہی ہے، لیکن جو اگر عام سی عورت کسی خوبصورت مرد کے پلے بن جائے تو بس جی، ساری زندگی خطرے کی گھنٹی عورت کو اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ اور انکل شہزاد تو وجاہت کی سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑے تھے، پھر خاندانی اور پڑھے لکھے۔ زہرا خالہ تو ان کی بنجارن یعنی نوکران ہی بن گئی۔ جانے انکل شہزاد اس شادی پر راضی کیسے ہو گئے، حالانکہ اس وقت کئی لڑکیاں دل میں ان کی طلبگار تھی۔ ان کے ایک اشارے کی دیر تھی، مگر انہیں شہزاد کی اماں تو سیدھا ان کا رشتہ زہرا خالہ کے لیے لے گئی تھی۔ میری امی کو تو ساری زندگی شک رہا کہ شہزاد انکل کے اماں جان نے جان بوجھ کر ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کو چھوڑ کر زہرا خالہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ان کے دل پر راج نہ کر سکیں اور نہ ان کا بیٹا انصاف سے نکلے۔ اور تھوڑی سے فرق کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کون سے فرق کے ساتھ؟ ٹھہریں، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے انکل شہزاد کی شادی زہرا خالہ سے قرار پا گئی۔ جیسے میں نے کہا، یہ ایک خاصی ہی جوڑی شادی تھی۔ ٹھیک ٹھاک سانولی، بے حد دبلی پتلی آمسی زہرا خالہ اور بے حد خوبرو سمارٹ انکل شہزاد فارسٹ آفیسر تھے، مگر جب وہ جیپ میں جنگلات کے دوروں پر آتے جاتے تو بالکل ہیرو لگا کرتے تھے۔ وہ بھی ہالی ووڈ کے
شہزادہ انکل نے اپنی بے جوڑ شادی پر دل میلا نہیں کیا۔ ان کے دل بہلانے کا بہت سامان موجود تھا۔ ان کے لیے ان کے کئی افیئر پورے خاندان کے علم میں بھی تھے۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہو گیا اور 11 سال